Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اس وقت جو سب سے اہم ترین عالمی سطح پہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایرانی جنرل محسن جو ان کے ایٹمی نظام کے سربراہ تھے، ان کی شہادت کا معاملہ چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ایک جنگی سی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ تو اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے، کہ وہ کیوں ایران سے ہر وقت پنگا لیتا رہتا ہے۔ 2008 سے 12 تک 4 ایرانی جو جنرل تھے، وہ بلکہ سائنسدان تھے، اس کے ایٹمی سائنسدان، ان کو اس نے شہید کیا تھا۔ اب پھر اس نے محسن فخری زادہ کو شہید کیا۔ اس کا پرابلم کیا ہے؟ ان میں اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ اصل جو اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جو ایران کا جو پرابلم یا جنگ یا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے، وہ چلا آ رہا ہے دنیا کی عالمی سیاست میں اسلام سے پہلے روم کے ساتھ تھا، یعنی وہ بھی عیسائیت تھی، اور وہ شام تک آتے تھے اور عرب سٹیٹس پر وہ کچھ اختیارات چاہتے تھے، اور ایران جو ہے وہ عرب پر زیادہ رسوخ رکھتا تھا، اور ادھر وہ ہندوستان تک بھی اس کے تھے۔ ہندوستان میں اسی کی زبان بولی جاتی تھی، افغانستان میں بولی جاتی تھی، تاجکستان، آذربائیجان، ازبکستان۔ تو یہ ایک طرح سے ایک منی سپر طاقت تھا یہاں کی، اور ایران اور فارس کی جنگ جو ہے اسلام سے پہلے رہتی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پھر پیشین گوئیاں فرمائیں کہ ایران اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا اور روم ختم ہو جائے گا۔ وہاں 9 سال کا ایک ٹائم دیا تھا، بیزا کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور وہ عربی ادب میں 10 سے نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ٹائم دیا تھا اور وہی ہوا۔ اس کے بعد ہمیشہ ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی کردار میں رہا۔ جب اسلام عالمی طاقت بنا تو کچھ 600-700 سال ترکی جو ہے وہ پوری دنیا پہ اسلامی سائٹ پہ حکومت کرتا رہا، اور دوسری طرف سے اس وقت برطانیہ تھا، روم تھا۔ پھر بعد میں 300-350 سال جب امریکہ پہلے دریافت ہوا تو پھر امریکہ کی آمد ہوئی، پھر امریکہ انٹر ہوا جب جدید مواصلات آئے، بحری جہاز آئے اور یہ ہوائی جہاز آئے، تو پھر امریکہ نے انٹری کی، اور پھر برطانیہ کا جب سورج غروب ہوا تو پھر امریکہ سامنے آیا، لیکن وہ ایران وہیں رہا۔ ایران کا جو عالمی دنیا میں ایک اثر و رسوخ تھا وہ رہا، حتیٰ کہ برطانیہ کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ایران کی حکومت تھی، یا ایرانی ہم نوا لوگ تھے، فارسی بولنے والے تھے، تب یہاں کی زبان بھی فارسی تھی، اور عرب سٹیٹس بھی اسی کے زیر نگیں تھیں، اور ترکی جو ہے وہ تب کمزور ہو چکا تھا۔ کمال آتاترک جو ایک یہودی تھا، اس نے ترک کو محدود کر دیا تھا، اور اسلام میں حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور نیشنلزم آ گیا تھا، اور سعودیہ میں برطانیہ نے گیم کھیل کے ایک سعودی خاندان کو اس میں حاکم بنا دیا تھا، عرب سٹیٹس بنا دی تھیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور شام کو لبنان اور فلسطین اور ان حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یوں اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پھر ایران کا کردار سامنے آ گیا،
شہنشاہ ایران کے دور میں ایک اچھا خاصا اس کا، رضا شاہ پہلوی کے دور میں اچھا خاصا ایران نے ایک، رضا شاہ پہلوی چونکہ امریکی حلیف تھا، تو پھر روس اور چائنا نے سرکار خمینی کا ساتھ دیا، اور ایران میں شہنشاہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی اور سرکار روح اللہ خمینی کی حکومت آئی 1969 میں، 1979 میں ان کی حکومت آ گئی۔ اور ایرانی انقلاب میں جو اب جو بنیادی چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایرانی انقلاب آنے کے بعد سرکار خمینی کا جو پیغام تھا وہ اسلامی پیغام تھا، اسلام کے نام پہ تھا، اسلامی حکومت تھی، اسلام کی بات تھی۔ لیکن بعد میں جب آقا خامنائی آئے اور انہوں نے آ کے ایک ولایت فقیہ کا تصور قائم کیا۔ اب ولایت فقیہ کے تصور میں اور آقا خامنائی کے پیغام میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوا کہ ولایت فقیہ فقط شیعہ نقطہ نظر آ گیا اس میں، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے سپورٹ کیا جو شام کی شیعہ حکومت تھی اس کو سپورٹ کیا، یمن کے شیعوں کو، بحرین کے شیعوں کو سپورٹ کیا، کویت کے شیعوں کو، سعودیہ کے شیعوں کو۔ اب وہاں انفارچونیٹلی یہ کہ سعودیہ کا جتنا تیل کا علاقہ ہے وہ سارا شیعوں کا ہے، اس سعودیہ خام خواہ پہ گھبرایا ہوا تھا، حالانکہ کوئی ایسی کوئی جنگ کی کیفیت نہیں تھی۔ کبھی ایران نے نہیں کہا کہ میں سعودیہ پہ قبضہ کر لوں گا یا میں سعودیہ یا عرب سٹیٹس پر قبضہ کر لوں گا۔ ایک جزیرہ بوبیان تھا کچھ عرصہ پہلے، ایران کا اور یو اے ای کا تھوڑا سا پرابلم چلتا رہا، لیکن ایران نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں یا میں قبضہ کرنے والا ہوں۔ لیکن یورپین اور خاص طور پر امریکہ نے سعودیز کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو ایک ایرانی ہوا کھڑا کیا ان کے سامنے۔ کچھ ایران کی یہ عادت تھی کہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس کے زیر نگین ہیں اور اس کے پیچھے چلیں اور اس کے ساتھ چلیں، وہ صاحب کا ایک جو ان کا آ رہا تھا کہ ہم عالمی سطح پہ حاکم ہیں۔ ایک اور بات ایران نے ایک اچھی کی ہوئی تھی، یا ایک ان کا ایک پالیسی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں کی تھی سوائے اس کے جو امریکہ نے صدام کو ان کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب بھی جنگ لڑی ہے انہوں نے دوسروں گھر لڑی ہے، اپنے لوگوں کو استعمال کیا ہے دوسرے ممالک میں، اور اپنی جنگ جو ہے وہ دوسروں گھر جا کے لڑی، اپنے گھر نہیں لڑی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، ایک بہت بڑی ان کی پالیسی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ایران خود محفوظ رہتا تھا لیکن دوسرے گھروں میں فساد ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے تحریک انفاذ فکر جعفریہ بنی، حزب اللہ لبنان میں تھی، سیریا میں شیعہ حکومت تھی، اور جزائر میں بھی کچھ تھے، فلسطین میں اخوان المسلمین، مصر میں، سعودیہ میں بھی شیعہ حضرات، اور کویت کے شیعہ حضرات، اسی طرح انہوں نے سب کو سپورٹ کیا۔ یہ ایک دوسرا ویژن جب ولایت فقیہ کا آیا تو اس میں پھر تھوڑی سی بات زیادہ چل نکلی شیعہ سنی کی۔ اب اس چیز کو یورپ نے اور امریکہ نے خاص طور پر ایران کے خلاف استعمال کیا، اور لوگوں کو یہ تصور دیا، یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیے یہ شیعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ جو خمینی صاحب کا براڈ وے تھا یا وسیع المشربی تھی وہ تھوڑی سی سمٹ گئی۔ جب سمٹی اور ولایت فقیہ کا انہوں نے نعرہ اٹھایا اور ولایت فقیہ کو واجب قرار دیا، تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ جو وہاں کا سنیزم تھا سعودیہ کا یا ان ممالک کا، یا جس کو سعودیہ سپورٹ کرتا تھا، وہ زیادہ متحرک ہو گیا، وہ کانشیس زیادہ ہو گئے۔ گو اہل سنت اور شیعہ میں کبھی ایسی بات کہیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی، لیکن حکومتوں نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اسی چیز کو پھر اسرائیل نے اور امریکہ نے کیپچر کیا اور اس کو استعمال کیا حکومتوں کے درمیان۔ عوام میں کبھی نہیں رہا یہ، عوام ایران کی، پاکستان کی، عرب کی، وہ کبھی بھی اس پرابلم میں نہیں رہی، شیعہ سنی میں جھگڑے میں نہیں پڑی، لیکن حکومتوں کی حد تک یہ چیز جو ہے زیادہ چلی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو عرب سٹیٹس کو اپنے قریب کیا، خاص طور پر سعودی اور یو اے ای۔ اس کو اب یہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اور اس کا اس وقت جو ہے وہ زہری تقسیم چل رہی ہے۔ لیکن ایک نیا بلاک جو بنا ہے، ترکی، پاکستان اور ایران اور چین اور روس، اس پر بات کرتے ہیں۔
فی الحال اسی پہ میں مکمل کرتا ہوں، اور